بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حلقہ علاء الدین کوٹھی کے ذمہ داران، الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی کے محترم استاذ، مسجد نور کے امام و خطیب صاحب اور دیگر مصلیان اکرام اور معزز طلباء و طالبات، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سال بھر کے ہونے والے پروگراموں میں، سال بھر کے ہونے والی انجمنوں میں یا دیگر ایکٹیویٹیز میں، اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ انجمن، یہ بیٹھنا، یہ جمع ہونا، یہ اجتماع کی شکل اختیار کرنا دیگر اجتماعات سے، دیگر ایکٹیویٹیز سے، دیگر پروگراموں سے بہت زیادہ ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سال بھر میں طلباء نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے کچھ نمایاں چنندہ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اولاً قابل تعریف ہیں اس حلقے کے لوگ جنہوں نے ماشاء اللہ طویل عرصے سے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھا ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جب سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مرتبہ ایک ہدایت کی روشنی، ایک نور کا مرکز، جب اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مرتبہ اس کا آغاز کرا دیا، اس وقت سے لے کر آج تک بہت ساری ایکٹیویٹیز الحمدللہ اس ادارے کے ذریعے سے، اس سوسائٹی کے ذریعے سے شروع بھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چل بھی رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ رک بھی گئی ہوں، مگر تعلیم و تعلم کا یہ جو سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل باقی ہے، مسلسل جاری ہے. کئی ایسے بچے رہے ہیں الحمدللہ 4-5 سال 6 سال کی عمر سے پڑھتے پڑھتے الحمدللہ 10ویں 12ویں جماعت تک پہنچ گئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس میں اتنا تسلسل ہے. یہ کام میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج کوئی مکتب شروع ہوا، ہفتہ عشرہ چلا، سال 2 سال چلا، پھر بند ہو گیا، ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. مگر تسلسل کے ساتھ جس انداز سے کام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے پاس جو اعمال پسندیدہ ہیں، محبوب ترین ہیں، اس میں یہ بھی عمل ہے کہ جو بھی کرو اس میں پابندی ہو.
تو ماشاء اللہ سے جس پابندی کے ساتھ، جس میانہ روی کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ یہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی کمیٹی کی کوششیں بھی ہے، یہاں کے استاذ کی کوشش بھی ہے، طلباء کی کوششیں بھی ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و احسان سے جاری و ساری ہے۔ ثانیاً دیکھیے، تعلیم حاصل کرنے کے جو مقامات ہوتے ہیں اس میں سب سے چھوٹی چیز مکتب کو شمار کیا جاتا ہے۔ مکتب کے بعد میں مدرسہ ہو، اسکول ہو، جہاں پر جو ہے درمیانی تعلیم حاصل کی جاتی ہے 10ویں جماعت تک کی یا اس کے آس پاس کی، اس کے بعد کالج ہوتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اس کے آگے اور بھی کچھ ہو تو ہو۔ مکتب کی جب بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ جو سب سے چھوٹی جو چیز ہے یہ سب سے اصل چیز ہے۔ یہ اتنی اصل ہوتی ہے سبحان اللہ کہ آدمی آئندہ چل کر، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، 5ویں جماعت میں اس نے کوئی سبق پڑھا ہوگا، 10th میں کوئی لیسن پڑھا ہوگا، بایولوجی کا کوئی چیپٹر پڑھا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ چل کر جو ہے سال 2 سال 4 سال میں اس کو بھول جائے، مگر جب بات مکتب کی آتی ہے، آج اگر کوئی بچہ یہاں پر کھڑا ہو کر آیت الکرسی پڑھا ہے، وہ پوری زندگی گزار دے مگر پھر آیت الکرسی نہیں بھولے گا وہ انشاءاللہ۔ سورہ ناس کسی نے یہاں پر پڑھا ہے، سورہ فلق کسی نے اگر یہاں پر پڑھا ہے تو اس کے ذہن میں ایسے ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتی ہے یہ چیزیں۔ تو ایک معنی میں دیکھیں تو دیکھنے کے اعتبار سے مکتب سب سے چھوٹا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی سب سے بڑی ہیں، مگر حقیقت میں یہ مکتب سب سے بڑے ہیں، یہ مکتب اصل ہیں۔ یہ مکتب جتنے مضبوط ہوں گے ہمارے بچے، ہماری قوم اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ ایک تو یہ امتیاز ہوا مکتب کا۔ دوسرا امتیاز یہ بھی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، وہ دینداری میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جسے مدارس کی طرف چلے جاتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، وہ الگ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محدود ہوتے ہیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ حلقہ علاؤالدین کوٹھی میں کتنے حافظ صاحب ہیں، کتنے عالم صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ گن لے سکتے ہیں ہم۔ یہ جو کام ہوتا ہے یہ ایک خصوصی کمیونٹی پہ کام ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر بچہ آ رہا ہے تو یہاں پر حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، وہ 1000 لوگوں میں ایک ہوگا، الگ بات ہے، مگر وہ خاص کمیونٹی ہوتی ہے۔ وہ آدمی پھر آگے چل کر وہ کام کرے گا تو اس سے فائدہ ہوگا، اگر وہ کام نہیں کرے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں معاشی طور پر یا دیگر مسائل میں آنے کے بعد وہ حافظ ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے وہ دعوت اللہ کے کام میں نہیں رہ پاتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں ایسی۔ مگر یہ جو مکتب ہوتا ہے یہ عوام الناس کا مکتب ہوتا ہے، یہاں پر پڑھنے والے کسی خاص کمیونٹی کے یا ایکسٹرا جو ہے زیادہ مانے جانے والے لوگ، منجے ہوئے لوگ نہیں ہو، یہ عوام الناس ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کل اس میں سے کوئی آدمی جا کر بزنس مین بنے گا، کل کوئی جا کر انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی سیاستدان بنے گا، کوئی لیڈر بنے گا۔ تو یہاں سے جب لوگ سیکھ کر جائیں گے وہ آدمی انجینئر ہوگا، ایماندار انجینئر ہوگا، کیونکہ مکتب میں اس کو ایمانداری کی تعلیم ملی ہے۔ وہ آدمی اگر ڈاکٹر ہوگا وہ طب نبوی کو رکھتے ہوئے جو ہے نا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہاں پر اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھلائی گئی ہے، اس کو دین سے ایسے مضبوط کیا گیا ہے، وہ ایک عام آدمی رہتے ہوئے بھی دین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آج ہماری کمیونٹی میں، ہمارے مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ان مکاتب کی ہے۔ جتنے مکتب ہوں گے، جتنے مکتب میں مضبوطی آئے گی اتنا ہمارے معاشرے میں مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے ہمارے بچے ہیں، اسکولس میں جاتے ہیں، ان سے جو بولنا چاہتے ہیں وہ بلوا لیتے ہیں، کبھی حلال چیزیں ہوتی ہیں، کبھی حرام کے دائرے تک پہنچ جاتی ہے، کچھ سلوگنز کی شکل میں ہو، کچھ ڈانسز کی شکل میں ہو، یا کچھ اور جو ہے لباس کی شکل میں ہو، بچے کبھی کبھار بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ویڈیوز، امیجز میں آپ دیکھتے ہوں گے۔ اگر ان بچوں کی تربیت ابھی سے ایسی ہو کہ آپ کا حجاب ہونا چاہیے، آپ کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے،
آپ کی زبان پر ذکر و اذکار ہونے چاہیے. آپ کو قرآن کی کچھ صورتیں ماشاءاللہ سے معلوم ہو, ایک پارہ یاد ہے بچے کو. اگر یہ ماحول سے بچے آگے بڑھیں گے, آئندہ چل کر بڑے بڑے فتنے بھی اگر ان کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے. کیوں؟ یہاں پر جو ان کی جڑیں ہیں, یہ جو ان کی بنیادیں ہیں, اس کو ایسے مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چل کر اگر بڑے سے بڑے بھی فتنے آ جائیں تو وہ ان فتنوں کو لڑنے کے لیے ان کو جو بنیادی طور پر جو ہتھیار یا جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مکتب کی تعلیم کو ہم ایک سیکنڈری یا جو ہے کم حیثیت والی تعلیم سمجھتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مکتب کی اٹینڈنس خراب ہو یا نہ ہو چلے گا, اسکول کی اٹینڈنس اچھی ہونی چاہیے یا جو ہے دیگر چیزیں اچھی ہونی چاہیے. نتیجے میں یہ ہوتا ہے استاذ محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں, سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں, مگر پوری تعداد ویسے سبق حاصل نہیں کر پا رہے, ویسے آگے نہیں بڑھ پا رہے جیسے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بسا اوقات امتحانات آتے ہیں, چونکہ میں بھی گزرا ہوا ان چیزوں سے, بچوں کے امتحانات وغیرہ آتے ہیں تو تعلیم روک دی جاتی ہے اور امتحانات پر توجہ دی جاتی ہے. حالانکہ قرآن و حدیث وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو جتنا پڑھیں گے آپ کے دیگر مسائل بھی حل ہوں گے اس کے ساتھ. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہمارے بچوں کو مکتب کے ساتھ جوڑیں. ایک بات. دوسری بات, یہاں پر مکتب مخصوص لوگوں کے ساتھ نہ ہو. یہ چیز جو چلتی آ رہی جس میں ہم کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیا ہوتا ہے, ہم مکتب ان لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں جو 8, 9, 10 تک کے ہوں. 9 تک ہے تو ٹھیک ہے مکتب ہے, اس کے بعد میں پھر مکتب کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. یہ مکتب کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے آپ کو ملے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ مکتب میں بیٹھتے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکتب میں بیٹھتے تھے. یہ جتنے صحابہ تھے جو دار ارقم ابھی آ کر ایک طالب بتا رہے تھے, یہ مکتب ہی تو تھا. یہ مدرسہ وہی مدرسہ تھا جس میں یہ تمام نوجوان آ کر وقت لگاتے تھے, کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نکال کر سیکھتے تھے. عمر جنہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے ایک جوڑی دار کو رکھا تھا کہ دیکھو میں کمانے بھی جا رہا ہوں, کمانا بھی ضروری ہے, ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس رہوں گا, آپ جو ہے جائیے کمائیے, شام میں ہم بیٹھیں گے ہم تبادلہ کر لیں گے کہ میں نے آج کیا سیکھا ہے. دوسرے دن پھر آپ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے. اس طرح سے تعلیم بالغاں بھی ہوتی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو غسل کے مسائل نہیں معلوم ہے, وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے, نماز میں کئی سارے چیزوں میں ڈاؤٹ ہے, قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ہچکچاتے ہوئے پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں جناب مجیب الرحمن صاحب, حافظ مجیب الرحمن صاحب, بڑے ملنسار دوستانہ ماحول میں الحمدللہ تعلیم دیتے ہیں, بڑا اچھا انداز ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک ماحول بنائیں, ایک وقت نکالیں, آپ طویل وقت نہیں, آدھا گھنٹہ نکالیں, آدھا گھنٹہ نکال کر مل صاحب کے ساتھ وقت نکال کر آپ اپنی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں, کیونکہ آپ قوم کا اصل کیپٹل ہے, اصل سرمایہ, یہ ہمارا مستقبل ہے. آپ ہمارا آج ہے, یہ کل ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 50-60 سال کے لوگ حفظ کر رہے ہیں اور حافظ بن بھی رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹہ تبدیلی لاتا ہے مگر مکمل نہیں. باقی کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ایک لمبا وقفہ آپ کے بچوں کا آپ کے گھروں میں گزرتا ہے. بچے یہاں سے درود پڑھ کر جا رہے ہیں, گھر پہ ٹی وی دیکھتے بیٹھ رہے ہیں, فائدہ نہیں ہوگا. بچے یہاں پر نماز پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر جا رہے ہیں, وہاں پر گانا چل رہا ہے, فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر مکتب کو مفید بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کو پہلے درست کیجیے. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے, باپ کی تربیت اصل تربیت ہوتی ہے, یہ پھر بعد میں آئیں گی یہ سب چیزیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پورا دیندار یہیں سے بن جائے, اور ہو سکتا ہے بن بھی جائے, پھر گھر جانے کے بعد اگر ماحول خراب ہو جائے تو پھر وہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی. مختصر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بہت سارے بچوں کا بہترین مظاہرہ دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران, یہاں کے استاذ محترم اور دیگر تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی اس مجلس میں شریک ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہر کوشش کرنے والے کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ آباد سرشاد رکھے. مستقبل میں یہاں سے بہت سے خیر کے کام اللہ تعالیٰ وابستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے یہاں پر, اللہ جلد از جلد ان چیزوں کا انتظام فرمائے.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔